اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان ثم الصلاۃ والسلام علی مجدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ومولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب ثم الصلاۃ والسلام یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کی اور تمام تر درود و سلام خدا کے ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جب انسان یہ عمل دہراتا ہے تو اللہ جیسا لا شریک بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اذان گرامی قدر، زندہ رہیے، سلامت رہیے اور سدا یوں ہی ذکر حسین سنتے رہیے، کہتے رہیے۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات عزاداری حسین میں مصروف ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا بن کر چھائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات پر اپنا رحم فرما۔ اذان گرامی قدر، آج ہمارے لیے خوشیوں بھرا دن ہے۔ آج ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ عمران و ابو طالب، عمران نگہبان کعبہ، نگرانی رسالت، بلاد البلد، مومنین اول، زچہ خانہ علی اور غیرت کی دنیا کا مطلق العنان سلطان، کہ جس کے پاکیزہ دامن کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی تک کا سفر کیا، کہ جس کے پاکیزہ دامن کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے آداب سیکھے۔ آج اس علی کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اذان گرامی قدر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ابو طالب، توحید کی اساس ابو طالب، توحید کی شان ابو طالب، توحید کی بنیاد ابو طالب، توحید کا وقار ابو طالب، توحید کی تمکنت ابو طالب۔ اذان گرامی قدر، جو شیخ خطابت میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، دیکھیے توحید کی بنیاد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ میں ایک یقین دہانی کرا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، اور قسم کی منزل پر جا کر یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے سورہ ضحیٰ میں کہ اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت۔ قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم کہ مجھے قسم ہے دن اور رات کی، قسم ہے سیاہ اور سفید کی، قسم ہے نور اور ظلمت کی، کہ اے میرے حبیب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ تو کافروں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ جب مومن پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ان کے ایمان کو ورغلاتے ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں
اور آگے بھی احسانات کی بارش کرتا رہوں گا۔ اے میرے حبیب، میں نے تم پر جو کم سے کم احسان کیا ہے وہ یہ کہ تم یتیم تھے۔ اور کیا تم یتیم نہیں تھے؟ تم یتیم تھے، میں نے تمہیں سرپرستی عطا کی، میں نے تمہیں سائبان دیا، ہم نے تمہیں گود عطا کی۔ اب عزیزان گرامی قدر کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں سرپرستی عطا کی۔ اور دیکھیے تاریخ گواہ ہے، تاریخ الملوک، تمام تاریخوں کی ماں، تاریخ کے جملے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی سرپرستی کی ہے تو وہ حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے پرورش پائی ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پائی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کو گود دی ہے کسی نے تو وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو یہ میرے حضرت ابو طالب کی شان ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ جس کے فعل کو پروردگار عالم اپنا فعل کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں سرپرستی عطا کی۔ آج ولادت ہے اسی محسن اسلام کی۔ آج کلمہ گو کو کلمہ نہیں ملتا اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے۔ یہ وہ محسن اسلام ہیں اذان گرامی قدر کہ جب وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی ہے اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اے میرے حبیب جاؤ اعلان نبوت کرو، اور دیکھو پہلے اپنوں میں کرنا اور اس وقت اپنے اقربا میں کرنا۔ اس وقت حضور اکرم نے علی کو کہا ہے کہ جاؤ علی ہمارے اقربا کے لیے دعوت کا اہتمام کرو۔ اذان گرامی قدر بصیرت پیغمبر ہے یہ، دعوت کا اہتمام پیغمبر اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ دعوت کا اہتمام پیغمبر اسلام کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے، دعوت کا اہتمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نہیں ہو رہا، حالانکہ شادی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے تو کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ یہ بصیرت پیغمبر ہے۔ شاید پیغمبر حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے اور ان تنگ ذہن لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے جو حضرت ابو طالب کی شان میں کچھ بھی کہہ دیتے۔ حضور اکرم نے پہلی دعوت رکھی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہدایت کا پہلا گھر حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ یہ شان ہے علی کے بابا کی، عزیزان گرامی قدر، کہ جس نے پرورش کی ہے جس کی، یا تو وہ نبوت کی منزل پر پہنچا ہے یا امامت کی منزل پر پہنچا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ جو اسلام کا پیغام لے کر آئے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو اس پیغام کو بچانے کی ذمہ داری لے اسے امام کہتے ہیں۔ اذان گرامی قدر دعوت کا اہتمام کیا گیا، تمام اقربا نے کھانا کھایا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے کچھ کہنا چاہا بس ابو جہل نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، اور تمام کے تمام لوگ بغیر کچھ سنے وہاں سے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ 40 کے 40 کفار مشرکین کھانا کھایا ہے، جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کچھ کہنا چاہا ابو جہل نے ہنگامہ کیا، اور تمام کے تمام لوگ پیغمبر اسلام کی بات سنے بغیر چلے گئے۔
अब अज़ान गिरामी का तीसरा दिन आया। तीसरे दिन जैसे ही पैगंबर ने कुछ कहना चाहा है और अबू जहल दोबारा इस इरादे से खड़ा हुआ कि हंगामा करे, बस उस कमरे के कोने से एक बूढ़ा मर्द मुजाहिद उठा जिसके सर पर सियाह हमामा था, दाढ़ी के बाल सफेद थे, कमर में शमशीर लटकी हुई थी। गैज़ और गज़ब के आलम में, गुस्से के आलम में चलता हुआ आया, अबू जहल को गरेबान से पकड़ा और गरेबान से पकड़कर बिठाया है अबू जहल को ये कहकर कि अब तो तुझे उस वक्त तक अबू तालिब नहीं छोड़ेगा जब तक कि मेरा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहलवा ले। ज़ाने गिरामी कद अभी ऐलान रिसालत, ऐलान नबूवत, ऐलान तौहीद नहीं हुआ है। फतबस्सम अबी तालिब, और उसके बाद मुस्कुराकर भतीजे को देखा है। ज़ाने गिरामी कद उस दौर में हज़रत अबू तालिब एहतराम नबूवत सिखा रहे हैं। देखिए, गुस्से के आलम में किसी को भी हंसना या मुस्कुराना याद नहीं रहता। गैस के आलम में है हज़रत अबू तालिब, अपने पंजे के नीचे अबू जहल को बिठाया हुआ है, लेकिन मुस्कुराकर पैगंबर इस्लाम को देखकर कहते हैं, कुम या सैयदी या मौलाई, ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद। तारीख के जुमले हैं अजीज़ाने गिरामी कद। अभी तौहीद का प्रचार हुआ ही नहीं। उस दौर में क्या कह रहे हैं हज़रत अबू तालिब? किसको? अपने भतीजे को, कि कहिए ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरदार, कहिए जो कहना है। तो जाने गिरामी कद, मैं तो यही कहूँगी कि कुरान करीम में इरशाद हुआ है ना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान। शायद परवरदिगार आलम यही कह रहा है कि 40 मुशरिकीन के, काफिरीन के मजमे में हमारे हबीब को मौला बनाने वाले अबू तालिब तेरा एहसान। लेकिन मैं परवरदिगार आलम हूँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने 40 काफिरीन के मजमे में मेरे हबीब को मौला कहा, अब ये तुम्हारे हबीब का, तुम्हारे परवरदिगार का तुमसे वादा है कि अगर मैं 1,24,000 असहाब के मजमे में तुम्हारे बेटे को मौला ना बना दूं तो मुझे वादहू ला शरीक ना कहना। बस अज़ाने गिरामी कद, यह है हज़रत अबू तालिब की शान, यह है मोहसिन इस्लाम, अल्लाह के रसूल ऐलान नबूवत कर रहे हैं। अबू तालिब का बेटा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब तस्दीक नबूवत कर रहा है, और पंजे के नीचे अबू जहल ने, जिसे पंजे के नीचे अबू तालिब ने जिसको बिठाया हुआ है, वो अबू जहल है। तो आज इस्लाम की बुनियाद किस पर मुनहसर कर रही है? हज़रत अबू तालिब पर, हज़रत अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, और हज़रत अबू तालिब के बेटे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब पर। जाने गिरामी कद, ये शान है हज़रत अबू तालिब की। आज विलादत है इस अजीम हस्ती की, और आज के दिन की मुबारकबाद मैं सबसे पहले हज़रत इमाम ज़माना के हुजूर पेश करती हूँ। उसके बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब को पेश करती हूँ, और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।